پڑھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شعور آئے، ہمیں سمجھ آئے، ہم اس دنیا کو، اس دین کو ہم سمجھ سکیں۔ کامیابی آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر آپ کم از کم آپ ٹاپ 20 میں آ جائیں، ٹاپ 10 میں آ جائیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ اس جاب کے مطابق ہے۔ ہم ضرور کہتے ہیں حکمران برے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور کامیابی پاکستان کے اندر اتنی آسان ہے، صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایماندار ہونا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو ایک پروسیس میں لگے رہنا ہے۔ اپنا جو کریئر ہے وہ چوز کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ضرور آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ کچھ کوسچن کرتا ہوں میں آپ سے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ہم پڑھائی کیوں کرتے ہیں، اور آنیسٹ جواب دینا ہے آپ نے۔ جی آنیسٹ جواب میں نے کہا تھا۔ جی پیسہ کمانے کے لیے۔ کتنے لوگ پیسہ کمانے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں؟ سب لوگ۔ آپ یقین کیجئے پیسے کا کوئی تعلق پڑھائی کے ساتھ نہیں ہے، پڑھائی کا کوئی تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تعلق ہوتا تو پھر جو ان پڑھ ہے وہ آپ کو کروڑ پتی یا ارب پتی نہ دکھائی دے رہے ہوتے، وہ پھر بھوکے مر رہے ہوتے۔ پڑھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شعور آئے، ہمیں سمجھ آئے، ہم اس دنیا کو، اس دین کو ہم سمجھ سکیں۔ پڑھائی ہم اس لیے کرتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، ہم مسلمان عورت اور مرد، اس پہ پڑھائی فرض کر دی گئی ہے۔ ہم نے اس کو ایک غلط ٹرینڈ بنا لیا ہے، اور ہم نے اس کو نتھی کر لیا اس چیز کے ساتھ کہ جناب اگر ہم یہ والی ڈگری لیں گے تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، اور اگر ہم فلاں ڈگری لیں گے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسے ملیں گے۔ تو ڈگریز کا تعلق آپ کی انکم کے ساتھ، آپ کے رزق کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے جو آپ کو پیسے آنے ہیں وہ ایک تو آپ کی جو قسمت میں لکھے ہوئے ہیں وہ آنے ہیں، اور اس کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ بدل سکتی ہے دعا، اور دعا بھی وہ جو آپ خود کر رہے ہیں، اور جو آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے اچھی عادات سے، آپ کے اچھے رویوں سے جو دوسرے آپ کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے رزق کو، وہ اس چیز کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مجھے جابز کے اندر یا کاروبار کے اندر جو مجھے مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ ہم عملی مثال ہے اس چیز کی کہ اگر ہمارے ہمسائے کا جو منہ ہے وہ لال ہے تو اپنے منہ پہ ہم چپیڑے مار لیں، اور چپیڑے مار کے ہم اپنا منہ لال کر لیں۔ اور ہم کرتے ہیں ایسا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اچھا میرے ساتھ والے گھر میں میرے گوانڈی نے ایک سٹور بنایا ہے تو بڑا اچھا چل رہا ہے، اب میں نے بھی یہی کرنا ہے۔ پورے سوسائٹی میں آپ کو سٹورز ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لوکیلٹی میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، اچھا کما رہا ہے، تو آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں میں کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بن گیا ہے، اس کو ملک سے باہر اچھی نوکری مل گئی ہے، تو آپ نے ملک سے باہر جانا ہے اور آپ نے آئی ٹی کی ڈگری کر لینی ہے۔ الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اب ملک کے اندر جو بھی نئی چیز دنیا کے اندر ایوالو ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس جب وہ آتی ہے تو دنیا تو ویسے ہی اس میں ایک سیچوریشن آ جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اب کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ صرف انجینئرنگ کو بلکہ ایم بی بی ایس کو، بلکہ ہم نے ایم بی اے کو، میڈیا کو، آئی ٹی کو، تمام آئی ٹی ابھی بوم پہ چل رہا ہے، لیکن آئی ایشور یو کہ ہمارے جو اب لوگ آئی ٹی میں ایڈمیشن لیں گے 4-4.5 سال کے بعد، جب ان کے ڈگری کا وقت آئے گا تو اس وقت تک اتنی سیچوریشن ہو جائے گی کہ اس کی وقت بھی باقی جو ڈگریز ہیں ان کی طرح ہو جائے گی۔ اب اس پہ کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ ایک تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے تھوڑا سا۔ ہمیں کامیابی آج کے دور کے اندر کیا ہے؟ کامیابی آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر آپ کم از کم آپ ٹاپ 100 میں آ جائیں، ٹاپ 50 میں آ جائیں، ٹاپ 20 میں آ جائیں، ٹاپ 10 میں آ جائیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ اس جاب کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا رجحان نہیں ہے تو آپ نہ تو دل لگا کے کام کریں گے، بیزار رہیں گے، محنت نہیں کریں گے، اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے سر انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ واقعی اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا پرسنالٹی ٹریٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کام کو دل سے کریں گے، نیت سے کریں گے، اور آپ کو اچھا لگے گا وہ کام کرنا۔
آپ کی کامیابی جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے. ادروائز ایک زندگی آپ گزار رہے ہوں گے اور بس ٹھیک ہے صبح آئے اور شام کو چلے گئے. کوئی بھی شخص جو انٹروورٹڈ ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, وہ کمیونیکیشن کی جاب میں نہیں جا سکتا. کوئی بھی جو ایکسٹروورٹ ہے وہ خاموشی والی جاب نہیں کر سکتا, وہ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا, وہ سی اے کر کے اپنی رپورٹس مرتب نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو لوگوں سے بات کرنی ہے, اس کو لوگوں سے بات کر کے موٹیویشن ملتی ہے, کیونکہ یہ اس کی پرسنالٹی ٹریٹ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, پیسے کیسے کمانے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں ان ڈگریز کے اندر اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں, وہ پڑھائی جاتی ہیں, اور شاید اس کا ہماری عام روزمرہ زندگی میں یا ہماری جابز کے اندر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا دور دور تک. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریسرچ کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم اگر کلچر بھی پڑھتے ہیں تو ہم ویسٹرن کلچر پڑھتے ہیں. ہم اس کے اندر بھی, حالانکہ ہمارے ایسٹ کے کلچر میں اور ویسٹ کے کلچر میں زمین آسمان, ہم میزلو کی ہیرارکی پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی ریلیونس بنتی نہیں ہے ہمارے کلچر کے ساتھ. یعنی مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ سیلف رسپیکٹ ہے, وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کچھ بھی ہو جائے, یا مومن کہہ لیں آپ. تو ہم ان کا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کا کلچر پڑھ رہے ہیں, ان کے بزنس سکلز پڑھ رہے ہیں, ان کے بزنس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کی ہم کمیونیکیشن کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کے بتائے ہوئے سارے ہم اصول جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لکھا نہیں ہے, ہم نے پڑھا نہیں ہے, اور پھر ہم نے سوال نہیں کرنے دیا. یعنی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال جس کا جواب ہمارے بڑوں کے پاس نہیں ہوتا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سوال تو کرنا ہی نہیں ہے, یہ تو منع کیا گیا ہے سوال کرنے. حالانکہ ہر سوال کا جواب موجود ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو میری جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کسی کا نہیں پتا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ٹائم گین کریں, ان کو کہیں کہ جی میں اس کے اوپر دیکھ کے آؤں گا, پڑھ کے آؤں گا, اس پہ بات کریں گے. غلط پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹھیک پڑھا دیں. اس کے علاوہ جو چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک ہے اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اس کے اندر اکانومی کا اور جابز کا اور پڑھائی کا, کیونکہ اگر ہم تعلیم کے معیار کی بھی بات کریں تو ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں. گزشتہ دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کہ جو 5ویں کلاس کا ایک پرچہ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو تو ہمارا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا تھے 1945 میں, اور آج کیا سٹینڈرڈز ہیں. آج کیا ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ وہ پرچہ حل کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک دفعہ سمجھ لگ جائے گی وہ جب پرچہ اس کے سامنے آئے گا. تو وہ 5ویں کلاس کا پرچہ تھا, اور ہم اپنے بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ فلاں نے اچھے زمانے میں میٹرک کیا ہوا ہے, وہ آج کے بی اے سے بھی اچھا. تو اب تو خیر بی اے ایم اے کی وقت بھی کم ہوگی, بلکہ پی ایچ ڈیز کی وقت بھی کم ہوگی, کیونکہ ہم نے اس کو صرف ذریعہ معاش بنانے کی کوشش کی ہے. اس سے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ, میں, ہم سب, آپ تو چلیں چھوٹے ہوں گے, آپ جو اساتذہ ہیں, ہم سب جو ہے وہ ٹوٹی کا پانی پیتے تھے, نلکے کا پانی پیا کرتے تھے. اب سر کے ہاتھ میں بوتل ہے پانی کی. یعنی یہ اتنے سال ہم نے جو ہے وہ زمین سے پانی نکالا اور وہ پانی ہم نے استعمال کیا, لیکن دیٹ واز جسٹ این آئیڈیا, اور انہوں نے اس کے اوپر برین اسٹارم کر کے انہوں نے اسی پانی کو جو ہے وہ ایک بوتل میں ڈال دیا اور وہ ہمیں بیچنا شروع کر دی, اور اس کی قیمت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی سب سے جو اچھی کمپنی ہے پانی بنانے کی, اس کی شارٹیج ہے, اور لاہور کے اندر لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور ہم جو ہے وہ فلٹر کا یا دوسرا پانی, ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا ہے اس سے جی پیٹ خراب ہو جائے گا, اس سے جی, حالانکہ وہ پانی یہ پوری ایک فلاسفی ہے. تو یہ ایک بزنس آئیڈیا تھا جس کے اوپر کام کیا. دنیا میں اگر میں کاروبار کی بات کرتا ہوں تو کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے کسی نے انویسٹمنٹ کر دی اور کاروبار شروع کر دیا. بڑے بڑے کاروبار آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بھٹوں سے, چھوٹی چھوٹی دکانوں سے, چھوٹی چھوٹی ریڑھیوں سے آپ کو نظر آئیں گے. اور ایون دنیا کیوں, آپ پاکستان کی ایگزامپلس لے لیں, آپ اپنے ارد گرد جب دیکھیں گے, تھوڑی سی ریسرچ کریں گے 10-20 سال پہلے کہ انہوں نے اپنا کاروبار کیسے شروع کیا تھا, تو وہ شاید ایک کمرہ ہوگا, اس سے بھی شاید 4 کمروں کے برابر چھوٹا سا ایک کمرہ ہوگا, وہاں پہ ایک ٹیبل ہوگی, وہاں سے اپنا کام شروع کیا تھا. بیسیکلی آپ نے ایک پروسیس میں لگنا ہوتا ہے, اس پروسیس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, وہ چاہے جاب ہے چاہے آپ کا بزنس ہے, اس پہ آپ لگے رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کامیابی مل جائے گی. میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کرائسس جو چل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ اور میں بھی ہیں.
ہم ضرور کہتے ہیں حکمران برے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں یا دیا ہے ہم نے. کیا ہم نے کبھی پودا لگایا؟ کیا ہم نے کبھی اس ملک کے ریسورسز کو بچانے کی کوشش کی؟ یا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم برش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو پانی کی ٹوٹی ہے وہ کھلی ہوتی ہے، کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا آنے والی نسلوں کو؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم جب شیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں، شاور لیتے ہوئے جب شاور چل رہا ہوتا ہے کتنا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے؟ تو ہم نے اس ملک کو کیا دیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ اپنے آپ سے کرنا ہے. اور کامیابی پاکستان کے اندر اتنی آسان ہے، صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایماندار ہونا ہے، آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو ایک پروسیس میں لگے رہنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ پاکستان کے 100 بڑے بزنس مین ان کا انٹرویو کریں تو آپ کو 100 کے 100 یہ کہیں گے کہ جی ہمیں ایک محنت کرنے والا، قابل اور ایماندار ہیومن ریسورس نہیں ملتا. میں نے 4.5 سال ایک کمپنی میں کام کیا ایز گروپ ہیڈ HR، جس کے اندر ایک مین جاب جو تھی وہ لوگوں کی ہائرنگ تھی. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ڈرائیور سے لے کے چیف فائنینشیل آفیسر تک آپ کو جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیا اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے، کیا یہ سچ بولتا ہے، کیا یہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، کیا یہ محنت سے کام کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے برانڈ کر لیں کہ ہم جو ہے وہ جناب ایماندار بھی ہیں، ہم محنتی بھی ہیں، ہم سچ بھی بولتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر کم از کم آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہ ساری چیزیں ان تمام ملکوں کے شہریوں میں، باشندوں میں موجود ہیں جو کامیاب ہیں. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں ہمارے مذہب کی، ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکے لیکن باقی دنیا جو ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کر لی ہے. ایک اہم چیز اور آخری چیز کہ محنت کتنی ضروری ہے اور محنت کیوں کروائی جاتی ہے. اور جو میں نے بات کی تھی، بات کہیں اور نکل گئی کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے، میں نے انجینئرنگ کی، میں نے MBA کیا، کچھ کورسز PhD کے پڑھے، کوئی ایک بھی چیز مجھے یاد نہیں ہوگی. تو پھر کیا فائدہ ہوا ان کتابوں؟ اصل میں یہ آپ کو ایک محنت کرنے کی عادت ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر اسائنمنٹس ایسی مل رہی ہیں، آپ کو ہوم ورک ایسا مل رہا ہے کہ آپ کو 8-8 10-10 گھنٹے محنت کرنا پڑ رہی ہے، تو آپ جب اپنے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ایز اے بزنس مین، ایز اے جاب ہولڈر، آپ کو اگر کوئی اسائنمنٹ ملی ہے تو آپ کے لیے وہ پریشانی نہیں ہے کہ رات کو 8 بجے اگر کال آ رہی ہے تو صبح 10 بجے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تو آپ رات ساری جاگ کے وہ کام کر لیں گے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں آپ سے، اور اس میں سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ اپنا جو کریئر ہے وہ چوز کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ضرور آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ وہ جاب میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی تو ابھی کچھ نہیں بگڑا، اپنا کریئر چینج کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق آپ اپنا کریئر چوز کریں. اسی میں آپ کو فائدہ، اسی میں آپ کو کامیابی ملے گی. یہ متس جو ہے وہ ہمیں توڑنے ہوں گے سوسائٹی کے کہ آپ کی جو یہ سٹینڈرڈز ہم نے خود بنائے ہیں اور یہ سٹینڈرڈز زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہر فیلڈ میں ہم جو ہے کچھ الگ کرنے کا سوچیں، کچھ نیا کرنے کا سوچیں، کچھ دوسروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں، اپنی سکلز کو ڈفرینشیٹ کریں. اگر آپ اسی بھیڑ چال کا شکار رہیں گے تو اگر ایک اگر آپ کے پاس ویکنٹ سیٹ آئی ہے تو اس کے اگینسٹ ہزاروں آپ کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشنز آ جائیں گی. لیکن اگر پاکستان کے اندر صرف 10 لوگ موجود ہیں تو وہ اپنی شرائط اور اپنے ضوابط کے مطابق وہ جاب کریں گے، نہ کہ وہ مالکان کے مطابق جاب کریں گے. ان چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے میری بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہیں، خاص کر جب تک یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ نے ملک چھوڑ کے جانا ہے پھر اور بات ہے، لیکن جب تک یہاں موجود ہیں اس رونے سے باہر آئیں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور اس چیز سے باہر آنے کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ اب اس ملک کو کچھ دینا شروع کریں. مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی سطح پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک تبدیلی صحیح معنوں میں آ جائے گی. وہ والی تبدیلی نہیں، یہ جو اصل تبدیلی ہے وہ تبدیلی آ جائے گی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ.